السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زاہد بن حارثہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے محبوب صحابی تھے۔ صحابہ اکرام انہیں جب رسول اور ان کے صاحبزادے اسامہ کو جب بن صحاب کہتے تھے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے یہ شرف صرف زاہد بن کو ہی حاصل ہے کہ ان کا نام صالحین کے ساتھ قرآن مجید میں آیا۔ اس فضیلت کی بنا پر بعض لوگوں نے حضرت زاہد کو افضل صحابہ اقرار دیا اور کہا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوتے۔ حضرت زاہد قبیلہ بنو کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ سعدی بنت ثقابہ طے کی شاخ بن معین سے تھی۔ ابھی ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ رستے میں قبیلہ بنی کین کے لوگوں نے حملہ کر کے لوٹ مار کی اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے گئے، جن میں زاہد بھی شامل تھے۔ حضرت زاہد کو عقاد کے میلے میں حکیم بن جزا کے ہاتھ بیچ دیا گیا، جو کہ حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے یہ غلام مکہ میں لا کر اپنی پھپھو صاحبہ کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زاہد کے عادات و اطوار اس قدر پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ختیجہ سے مانگ لیا۔ ادھر حضرت زاہد بن کے گھر والے ان کے فراق میں غم سے نڈال ہو رہے تھے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ بنی کلب کے چند افراد حج کے زمانے سے مکہ آئے تو حضرت زاہد کو پہچان لیا۔ اس طرح حضرت زاہد کے گھر والوں کو ان کی خبر لگ گئی۔ چنانچہ حضرت زاہد کے والد حارثہ، چچا کعب اور بھائی بھاگے ہوئے مکہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہد کو معاوضہ لے کر ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بچے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے یا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ لیے بغیر اسے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت زاہد کو بلایا گیا اور ان کے باپ اور چچا کے سامنے ان کے ساتھ بات کی گئی اور دونوں صورتوں میں ان کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت زاہد نے جواب دیا کہ میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ میرے جو کچھ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حارثہ یہ سن کر بہت مسروب ہوئے اور کہنے لگے، زاہد، کس قدر افسوس ہے کہ تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندانوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ حضرت زاہد نے جواب دیا کہ اس ہستی کے ساتھ رہ کر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بعد دنیا کو اس کے سامنے ہیچ سمجھتا ہوں۔ حضرت زاہد کا یہ جواب سن کر باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت زاہد کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان عام کیا کہ آپ سب لوگ گواہ رہنا، آج سے زاہد میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ حارثہ نے یہ سنا تو اور بھی خوش ہوا۔ باپ اور چچا دونوں مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اب کبھی کبھی مکہ آتے اور حضرت زاہد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے لوگ اب آپ کو زاہد بن محمد پکارنے لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زاہد کی عمر 30 سال تھی۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ام المومنین حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چچا زاہد بھائی حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہی حضرت زاہد نے بھی لبیک کہا، اور یوں وہ 4 ممتاز ہستیوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام حقیقت پسندانہ رویے کا قائل ہے، لہذا حقیقت کے مقابلے میں مثنیات کو قبول نہیں کرتا۔ رائج الوقت دستور کے موقف متبع کی حیثیت بالکل حقیقی بیٹے کی سی تسلیم کی جاتی تھی، مگر اسلام نے اس کی صلح کر دی۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا، نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کرتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہو اور وہی طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بیٹوں کو ان کے باپوں کے نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اس واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد مسلمان زاہد بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے زاہد بن حارثہ کہنے لگے، جیسا کہ آغاز میں بیان کیا گیا کہ حضرت زاہد ہی وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن الحکیم میں مذکور ہے۔